شاہ جمال خان اور چندن حویلی میں نازوں پلے تھے۔ دونوں پھوپھیزاد تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ چندن کا باپ قبیلے کا سردار تھا۔ جب چندن کی شادی کہیں اور طے کر دی گئی تو وہ دونوں گھر سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے کرائے کا مکان لے لیا۔ نازوں پلا شاہ جمال خان اب چندن کے لیے مزدوری کر رہا تھا۔ ایک روز جب چندن کی آنکھیں کھلی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل آئی۔ یہ کہانی میں ایک ایسی خاتون کی زندگی کے بارے میں لکھنے جا رہی ہوں جو اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چندن ایک معزز گھرانے کی عزت تھی کیونکہ اس کے والد صاحب داد راجن پور کے خوشحال زمیندار تھے۔ ان کی بڑی سی حویلی تھی اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان دنوں معزز گھرانے کی لڑکیوں کا گھر سے باہر قدم رکھنا معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ یوں بھی چندن کی پرورش 7 پردوں میں ہوئی تھی۔ وہ علم کی بھی پیاسی تھی، لیکن پرانے رواجوں کے اسیر اس کے والد نے بیٹی کو صرف میٹرک تک سکول جانے دیا تھا اور پھر حویلی میں ہی اس کے لیے ایک ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا جو شہر سے اسے پڑھانے آتی تھی۔ خدا نے چندن کو بے بہا حسن سے نوازا تھا، اگرچہ اس کا اصل نام چندن نہ تھا اور وہ اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی دادی اپنی خوبصورت پوتی کو اس کے چاند سے مکھڑے کی نسبت سے چندا اور چندن بلاتی تھی، تبھی اس کا نام چندن ہی پڑ گیا۔ بڑے سے انسانوں بھرے گھر میں بھی چندن کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ کوئی سنگی سہیلی نہ تھی جس سے وہ باتیں کر کے جی بہلا لیتی۔ چندن 16 برس کی تھی کہ اس کی سوتیلی پھوپھی بیوہ ہو گئی۔ رابعہ اگرچہ چندن کے والد کی سوتیلی بہن تھی، لیکن تھی تو صاحب داد کے باپ کی بیٹی۔ بس وہ اپنی بیوہ بہن کو گھر لے آئے اور مستقل اپنے پاس رکھ لیا۔ رابعہ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شاہ جمال خان تھا اور وہ رعنائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ شاہ جمال خان کے آتے ہی جیسے صاحب داد کی حویلی میں موسم بہار نے ڈیرے ڈال دیے۔ اب چندن کا دل لگ گیا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے سے لگاؤ ہو گیا۔ ان کی زندگی کے یہ دن ایسے تھے کہ پر لگا کر اڑتے جاتے تھے۔ چندن کی ماں ایک معزز گھرانے سے بیاہ کر لائی گئی تھی اور نامی گرامی زمیندار کی بیٹی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چندن کی شادی ان کے ہم بلہ خاندان میں ہو، جبکہ شاہ جمال خان کی ماں رابعہ نے ایک مزارع کی بیٹی کے وطن سے جنم لیا تھا۔ اس کے حسن کی بدولت صاحب داد کے والد نے اس عورت کو دوسری بیوی بنا لیا تھا، تبھی وہ صاحب داد کی سگی بہن نہ تھی۔ خاندان میں یہ بات سبھی کو کھٹکتی تھی، لیکن صاحب داد نے اس وجہ کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسی طرح عزت و تکریم دی جیسا کہ شرفا کیا کرتے ہیں۔ شاہ جمال بے شک حسن میں بے مثال، لیکن عادات و اطوار میں اپنے والد کے خاندان پر نہ تھا۔ اس کا ننیال مزاروں کا تھا اور وہ سبھی تعلیم سے محروم لوگ تھے۔ شاہ جمال یوں تو نیک اتوار، لیکن اس کو تعلیم سے خاص لگاؤ نہ تھا۔ مارے باندھے ایف اے تک پڑھ پایا اور پھر بدقسمتی سے باپ وفات پا گیا تو اس نے کالج کو خیر آباد کہا اور کھیل کھلیانوں میں دوستوں کے ساتھ پھرنے لگا۔ جب صاحب داد کو پتہ چلا کہ اس کی سوتیلی بہن کا اکلوتا بیٹا آوارہ آرام طلب ہو رہا ہے تو اس نے رابعہ کو مجبور کیا کہ میکے اپنی ماں کے پاس لوٹ جانے کی بجائے میرے ساتھ چلے تاکہ میں تمہارے بیٹے کی زندگی سنوارنے کی صحیح کر سکوں۔ اس نے بھانجے کو کالج میں دوبارہ داخل کرا دیا تاکہ وہ مزید پڑھ لے اور اس کو بڑے شہر کی کسی بہترین یونیورسٹی بھیجا جا سکے، مگر پڑھائی جیسے شاہ جمال کی بس میں نہ تھی۔ ٹیوشن لینے کے باوجود وہ دوبارہ بی اے میں فیل ہو گیا۔ شاہ جمال اور چندن ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ شاہ جمال نے ماں سے چندن کا رشتہ مانگنے کو کہا۔ اس نے باورچ سے بات کی تو چندن کی ماں نے شاہ جمال کا رشتہ رد کر دیا
اور اپنی بیٹی کی منگنی اپنے ہم پلہ خاندان میں اپنے کسی کزن کے بیٹے احسن خان سے کروا دی، جس پر صاحبزاد نے بھی اعتراض نہ کیا، کیونکہ اس کو بھی بیٹی کا مستقبل زیادہ عزیز تھا۔ احسن سے منگنی چندن اور شاہ جمال دونوں کے لیے ایک سانحہ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے لگے تھے۔ شاہ جمال چندن کی خاطر کام کاج میں خوب محنت کر رہا تھا تاکہ ماموں کا دل جیت سکے۔ ماموں تو اب اس سے خوش تھے، مگر چندن اب کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ جدائی کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن صاحبزاد کا روب اس قدر تھا کہ چندن کی مجال نہ تھی کہ وہ اس فیصلہ پر اف بھی کرتی۔ 2 ہفتے بعد اس کی شادی تھی۔ اس نے ماں سے احتجاج کیا تو اس نے بھی ایک نہ سنی۔ تب ان 2 متوالے دلوں نے وہی کیا جو ان حالات میں نادان لڑکیاں اور جذباتی نوجوان کرتے ہیں۔ نقدی اور زیورات لے کر یہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر سے کسی انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور آ کر شاہ جمال نے ایک جگہ معمولی سا کرائے کا مکان لے لیا۔ جب تک نقدی نے ساتھ دیا دونوں نے آرام سے گزر بسر کی۔ جو ہی جمع پونجی ختم ہوئی تو پریشانی نے آ دبوچا۔ زیورات بک گئے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ ادھر رابعہ اپنے بھائی سے شرمندہ تھی، لیکن صاحبزاد جانتا تھا کہ اس واقعے میں اس کی بہن بے قصور ہے اور چندن کو شاہ جمال کے ساتھ فرار کرنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے بیوی کو تاکید کر دی کہ خبردار، میری بہن کو تم ہرگز اس معاملے میں دوشی مت ٹھہرانا اور نہ ہی اس کے ساتھ بے رخی یا تانا زنی سے مخاطب ہونا۔ وہ بیچاری بیوہ تو خود اپنے اکلوتے بیٹے کے چلے جانے سے نیم جان ہو رہی تھی۔ ادھر چندن اور شاہ جمال خان حالات کی گرفت میں آ چکے تھے۔ اب پلے پھوٹی کوڑی نہ رہی تھی اور خودداری کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دیتی تھی۔ اب کم تعلیم اچھی نوکری کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ غریبوں کی بستی میں رہائش اور پھر ناواقفیت، کوئی اخلاقی سہارا دینے پر آمادہ نہ تھا۔ نوکری اسے مل نہ رہی تھی، مجبوراً برابر والے گھر کے پڑوسی کو حال زار بتایا۔ وہ ایک غریب مزدور تھا۔ اس نے شاہ جمال کو مزدور اڈے پر ساتھ چلنے کو کہا۔ ناچار وہ اس کے ساتھ جانے لگا کہ روزی روٹی کی سبیل تو نکلے، لیکن مزدوری بھی روز نہیں ملتی تھی۔ کبھی دہاڑی لگ جاتی اور کبھی نہ لگتی، تب اس روز بھوکے ہی سونا پڑتا تھا۔ خوشحال گھرانے کے یہ نازک بدن جو آرام پسند تھے، بھلا کب تک اس پتھریلی زندگی کا مقابلہ کرتے۔ محنت مزدوری شاہ جمال خان کو راس نہ آئی۔ اس کی صحت جواب دینے لگی اور سخت بخاروں نے آ لیا، اور پھر یہ بخار مستقل رہنے لگا۔ ایک روز اسے ڈاکٹر کے پاس اس کا پڑوسی لے گیا۔ چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے گردوں کی تکلیف بتائی اور آرام کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ باقاعدہ علاج کرانے کی بھی تاکید کی، مگر اتنی جمع پونجی ان کے پاس نہ تھی کہ علاج ہوتا۔ ایک روز شاہ جمال کی حالت کافی خراب ہو گئی اور پھر غشی طاری ہونے لگی۔ چندن دوڑی ہوئی ایک محلے دار کے پاس گئی جو کچھ بہتر مالی حالات رکھتا تھا۔ اس کا نام جہان خان تھا۔ اس نے جو چندن کا بے مثال حسن دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت چندن بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ جہان خان نے اسے تسلی دی اور اس کے ہمراہ اس کے گھر آ گیا اور فوراً سواری کا انتظام کر کے بیمار شاہ جمال کو ہسپتال لے گیا۔ چندن بھی اس وقت ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے شاہ جمال کی حالت دیکھتے ہوئے اسے داخل کر لیا۔ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ سخت گرمی میں مزدوری کرنے سے اس کے گردے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سن کر چندن کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کا شاہ جمال کے سوا اور کون تھا؟ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ اب کہاں جاتی، کیونکہ اپنی کشتیاں تو وہ جلا کر آئی تھی۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھنا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس کے دل کی کلی مرجھا گئی، کیونکہ علاج مہنگا
اور بچنے کی امید کم تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جہان خان نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہارے والد کے پاس آ کر منت سماجت کر کے ان کو منا کر لے آؤں گا۔ اس وقت وہی تمہارا سہارا بن سکتے ہیں اور ان کے علاج کروانے سے شاہ جمال خان کی زندگی بچ سکتی ہے۔ جس پر چندن نے اسے کہا کہ میرے والد اپنے علاقے کے مالدار شخص اور قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کا شملہ اونچا ہے، علاقے میں چہار کونوں میں ان کی بہت عزت تھی، جس کو میں خاک میں ملا آئی ہوں۔ اب وہ مجھ کو کبھی قبول نہ کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لے جا کر اپنی حویلی میں میری زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ چندن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جہان خان کی نیت میں فتور آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی کتنی مجبور اور بے آسرا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاہ جمال تو اب چند دن کا مہمان ہی ہوگا، اس کو مرنے دوں اور پھر میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں گا۔ بالآخر سخت بیمار رہنے کے بعد ایک روز شاہ جمال خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جہان خان نے روتی بلکتی چندن کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو سہارا دیا اور پھر مکان کا کرایہ دیا، گھر کا راشن بھر دیا اور کہا کہ ابھی عدت تو عزت کے ساتھ گزار لو، بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ چندن سی سکتی چپ ہو بیٹھی، کیونکہ اور وہ کیا کرتی، لیکن جہان خان بڑا خوش تھا کہ اچھی چیز ہاتھ لگی ہے۔ اچھی چیز کے 100 خریدار ہوتے ہیں، ہیرا ہاتھ میں ہو تو جوہری بھی مل جاتے ہیں۔ مشکل مگر یہ تھی کہ ان دنوں چندن امید سے تھی اور جہان خان کے لیے اپنے برے عزائم کی تکمیل کے لیے کچھ انتظار لازم تھا۔ وہ باقاعدگی سے چندن کو خرچہ دے رہا تھا اور ساتھ جھوٹی تسلیاں بھی، جن کا بھیانک انجام نکلنے والا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا انتظار تھا۔ ادھر چندن نے بچی کو جنم دیا، ادھر جہان خان نے حسن و جوانی کے اس خزانے کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اس گھر پر جہان خان کا راج تھا اور چندن کو دن رات بس رونے سے کام تھا۔ وہ ہر دم سوچتی تھی کہ اب بڑی دنیا میں اس کا کوئی نہ رہا ہے۔ جب گھر سے قدم نکالتی تو باہر بھوکے بھیڑیے موجود تھے اور گھر میں جہان خان کی وحشت تھی۔ جہان خان کا یہ حال کہ وہ جب اس کے غلط ارادوں کے آگے سر نہ جھکاتی تو وہ اس کی بچی کو اسے دور کر دیتا۔ ننھی جان بھوک سے بلکتی رہتی، مگر وہ اس وقت تک معصوم کو تڑپاتا جب تک کہ چندن ہار نہ مان لیتی۔ تنگ آ کر چندن نے جہان خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تاہم مطالبہ کیا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ جہان خان کے نزدیک وہ ایک کھلونے جیسی تھی، اس نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ چندن اس کی فطرت سمجھ گئی۔ وہ اب زیادہ برے دنوں کی منتظر رہنے لگی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ جہان خان عورت کو دل بستگی کا سامان سمجھتا ہے، لہٰذا جلد اس سے گلو خلاصی چاہیے ہوگا۔ چندن کا حسن بلا شبہ ایک مشل کی مانند تھا، روشن اور پرکشش، جس کے گرد ہزاروں پروانے جمع ہو سکتے تھے۔ جہان خان نے اس ہیرے کو بازار میں بیچنے کی ٹھان لی، جہاں ہیرے پتھروں کے مول اور پتھر ہیروں کی مانند بک جاتے ہیں۔ ایک رات وہ دھوکے سے وہاں پہنچا دی گئی۔ جب چندن کی آنکھیں کھلی، دنیا اسے گھومتی نظر آنے لگی۔ یہ عجب جہاں تھا کہ جہاں حسن کی ہر ادا پر نوٹوں کی برسات ہوتی تھی اور ہر جھنکار پر پیروں میں دولت پھینکی جاتی تھی۔ باسی پھولوں کی ایسی خوشبوؤں سے گلیاں مہکتی تھیں کہ دن کو شرفا منہ پر رومال رکھ لیتے، مگر رات کو اسی خوشبو کے دیوانے اچھے بھلے عقل والے بھی اپنی عقل کو بلائے طاق رکھ کر بالا خانے تک آ جاتے تھے۔ چندن کا اس ماحول میں دم گھٹنے لگا تھا۔ چندن کو خود سے زیادہ اپنی بچی کی فکر ستانے لگی، جو اس کے ساتھ مفت میں یہاں بک گئی تھی۔ ماں کی جوانی کا سودا ہوا تو یہ معصوم کلی اس کی گود سے نوچ کر پھینکی جا سکتی تھی۔ خریدنے والی نے سوچا کہ جب چندن ماضی بن جائے گی، یعنی بوڑھی ہو جائے گی، تو یہ بچی اس کا مستقبل بن کر جگمگائے گی۔
یوں ان کو ایک حسن کی دیوی کے ساتھ دوسری فری میں مل رہی تھی۔ انہوں نے سوچا تاریخ خود کو دہرائے گی اور یہ سودا سود در سود رہے گا۔ اس میں گھاٹا کیا، سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج کی رات بالا خانے پر چندن کا پہلا خریدار آنے والا تھا، جس کے لیے وہ کتھی تیار نہ تھی۔ اس کو زبردستی بنا سنوار کر اس کی روح کے زخموں پر گازا پاؤڈر مل دیا گیا۔ آج اپنے بابل کا آنگن یاد کر کے اس کا دل رو رہا تھا، اور شاہ جمال، جس کی وجہ سے وہ اس جہنم تک آ پہنچی تھی، جو اس کی محبت تھا اور اسے بے پناہ چاہتا تھا، آج اسے بھی اس ذہان سے یہ سب دیکھ کر کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ سوچتی، اے کاش وہ زندہ رہ جاتا تو یوں اس پر دوزخ کے یہ در وا نہ ہوتے۔ ابھی تو سورج کے سر کنارے ایک روٹی کی طرح آسمان پر جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رات نے اپنا سیاہ آنچل پوری طرح نہ پھیلایا تھا کہ اچانک در پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ اس نے سمجھا تھا کہ شاید اس کا خریدار آ گیا ہے، مگر کیا اجلت پسند خریدار کے وقت سے پہلے آ گیا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا۔ یہ کوئی خریدار نہ تھا، بلکہ وہ مشاد تھا، جو روز ان چوباروں میں پھولوں کے گجرے پہنانے آیا کرتا تھا، اور بڑی بیگم نے ہی اسے یہاں چندن کو گجرے دینے بھیجا تھا۔ مگر یہ گجرے والا کوئی اور نہیں بلکہ لنگڑا منجو تھا۔ گرچہ وہ پوری طرح لنگڑا نہ تھا، لیکن ایک ٹانگ کو ذرا سا دبا کر چلتا تھا۔ وہ موتیا کے گجرے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ وہ ان گجروں کے عوض 2 وقت کی روٹی کا اپنے لیے انتظام کرتا تھا۔ یہ 40 برس کا مرد غربت کے کارن بن بیاہا رہ گیا تھا۔ وہ پہلے ایک پارک میں سرکاری ملازم تھا، محنت سے گھنٹیا کا مریض بن چکا تھا، اور اب مزید سخت کام نہ کر سکتا تھا تو پھول بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ وہ چندن کو اس جگہ پر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ جن دنوں شاہ جمال نے بستی میں کرائے کا گھر لیا تھا وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ شاہ جمال کی وہاں پہلی ملاقات جس شخص سے ہوئی تھی وہ یہی منجو مالی تھا، جس کو بستی والے لنگڑا منجو کہتے تھے، جبکہ اصل نام اس کا طارق تھا۔ اسی نے ان کو کرائے پر گھر دلوایا تھا، اور اس نئے شادی شدہ جوڑے کو روز شام کو پھولوں کے گجرے لا کر دیا کرتا تھا۔ ان دنوں شاہ جمال کے پاس پیسے ہوتے تھے، سو وہ ان گجروں کے عوض منجو کو اچھی خاصی رقم دیا کرتا تھا۔ اپنے سامنے منجو میاں کو دیکھ کر چندن گھنگ رہ گئی تو وہ بولا، بی بی آپ یہاں کیسے؟ چندن یہ سن کر رونے لگی۔ اس کی منت کرنے لگی، منجو میاں، مجھے بدقسمتی نے یہاں لا پٹکا ہے، خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال لے جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ منجو نے کہا، خاطر جمع رکھو، میں تم کو اس جگہ سے لے جا سکتا ہوں، مگر ایک طریقے سے، تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر میں اپنے دوست پولیس انسپکٹر کے ذریعے تم کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چندن نے لمحے بھر کو سوچا۔ اسے اپنی بیٹی کا خیال آیا، اور پھر اس نے جیتے جی خودکشی کو قبول کر لیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک بار اس بازار میں بکی تو پھر وہ بار بار بکے گی، اور خریداروں کی بھیڑ لگ گئی تو پھر ادھر سے راہ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولی۔ منجو کہنے لگا کہ میں انسپکٹر کے ساتھ نکاح نامہ اور قاضی کو لاتا ہوں، اسی کمرے میں تم نکاح نامے پر دستخط کر دینا، آگے انسپکٹر جانے اور ہم جانے۔ 1 گھنٹے بعد منجو ایک انسپکٹر کے ہمراہ یہاں آ گیا۔ چوبارے کی مالکن سے کہا کہ انسپکٹر صاحب ذرا اپنی ڈیوٹی نبھانے کو آئے ہیں، ابھی کے ابھی چلے جائیں گے۔ یوں یہ پھولوں والا چندن کو ماں اس کی بیٹی کے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر پہلے تھانے لایا اور پھر وہاں سے اپنے گاؤں لے گیا۔ چوبارے کی مالکہ کو پولیس انسپکٹر نے قابو کیا، اور چندن منجو میاں کے گھر اس کی گھر والی بن کر رہنے لگی۔ یہ وقت اس کی زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا، مگر صبر سے گزارا کیا، یہاں تک کہ وہ منجو کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ آفرین ہے چندن پر کہ اس نے 12 برس اسی ادھیڑ عمر کے مالی کے گھر میں
عزت کے ساتھ گزار دیے، مگر کبھی اس کی مفلسی کا شکوہ نہیں کیا۔ اتفاق سے ایک روز چندن کے والد کا ایک پرانا ملازم اور اس کی بیوی منجو کے گاؤں آئے اور انہوں نے چندن کو پہچان لیا۔ انہوں نے بتایا کہ صاحب وفات پا چکے ہیں۔ چندن اس خبر کو سن کر بہت روئی، لیکن ان کے ساتھ کر جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے چندن کی ماں کو جا کر تمام حال بتایا کہ تمہاری بیٹی فلاں گاؤں میں فلاں آدمی کے گھر پر ہے۔ ماں اپنی نند یعنی شاہ جمال کی والدہ کو ہمراہ لے کر اس گاؤں میں منجو کے گھر پہنچی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر رونے لگی اور پھر بیٹی کو ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ راضی نہ ہوئی کیونکہ وہ اب منجو میاں کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی تھی۔ وہ ماں سے بولی، میرے 4 بچے ہیں جن کے باپ کی اس عمر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس شخص نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گی۔ اگر آپ مجھے لے بھی جاؤ گی تو میرے بھائی اور سارا خاندان مجھ پر اور میرے بچوں پر تھو تھو کرے گا، بہتر ہے مجھ کو یہی رہنے دو۔ تب شاہ جمال کی ماں بولی، تم میرے بیٹے کی بیٹی میرے حوالے کر دو، اس کو ہم یہاں نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ میں تمہارے بھائیوں کو لے کر یہاں آؤں گی اور وہ خود اس کو یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خدارا پھپھو، ایسا ظلم مت کرنا، میرے بھائیوں کو یہاں مت لانا۔ بڑی مشکل سے اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا کہ پھپھو، آپ اپنے شاہ جمال کی بیٹی لے جائیں، میں ایک کی جدائی سہ لوں گی، باقی تینوں کی جدائی نہ سہ سکوں گی۔ کیوں چندن نے اپنی سب سے بڑی بیٹی جو اس کے پاس اس کے شاہ جمال کی نشانی تھی اپنی پھوپھی کے حوالے کر دی۔ یوں آخری زخم بیٹی کی جدائی کا بھی سہ لیا، جس کو برائی کی زندگی سے بچانے کی خاطر اس نے غریب مالی سے شادی کرنا قبول کیا تھا۔ آج ایک بار پھر اسی بچی کے مستقبل کی خاطر چندن نے دوبارہ درد جدائی کا زہر پیا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ ماں اور پھوپھی سے ملی اور نہ اپنے مرحوم باپ کے گھر کبھی گئی جہاں اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کا راج تھا۔ وہ وہاں جا کر کرتی بھی کیا؟ بھائی اس کو قبول کر بھی لیتے تو اس کے وہ 3 بچے اس سے جدا کر دیے جاتے جو مالی سے تھے، جن کی جدائی وہ نہ سہ سکتی تھی۔ اس بات کی بھی اس کو قطعی امید نہ تھی کہ اس کے بھائی باپ کی وراثت سے ایک کوڑی بھی اس کو دیتے، بلکہ زمین تو ایسی چیز تھی کہ جس کی خاطر چندن کے بھائیوں جیسے مرد بہنوں کی شادیاں نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں ان کی وراثت کے اور دعوے دار پیدا نہ ہو جائیں۔ چندن تو پھر گھر سے بھاگی ہوئی عورت تھی۔ شاہ جمال کی وراثت میں سے بھی انہوں نے پھوپھی اور اس کی پوتی کو حصہ نہ دیا۔ البتہ جب چندن کی یہ بیٹی جوان ہو گئی تو اس کے بھائیوں نے ایک امیر گھرانے میں اس کی شادی کرا دی اور جہیز بھی اپنی حیثیت کے شایان شان دیا، کیونکہ شاہ جمال کی بیٹی ان کے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ یوں چندن 7 پردوں میں پلی بڑھی تو منجو مالی کے گھر بھی 7 پردوں میں ہی رہ کر فوت ہو گئی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔